بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود اور سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل عزت، قابل احترام میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی مجلس خاص جمعۃ المبارک کی مجلس عطا فرمائی ہے، اور اس ذات سے ہمیں یہی دعا اور امید ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی بخشش اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی میں نے ایک آیہ مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دعا کا سلیقہ سکھاتے ہوئے کہ دعا کا یہ انداز بھی مومن کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق کر دیتا ہے۔ بڑی عاجزی میں ڈوبی ہوئی یہ دعا ہے، اور ہم نماز میں بھی اسے بطور فریاد پیش کرتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے الہ العالمین میری دعا قبول بھی فرما لے۔ یعنی ساتھ وہ کہتا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی محبت اور اس کا انسانوں کے ساتھ رویہ، تعلق دیکھیں آپ کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے۔ دینے والی ذات میں ہوں، لیکن مجھ سے جب تم مانگو گے تو میں اس انداز سے عطا کرتا ہوں، اور میں جب عطا کرتا ہوں تو پھر میری عطا کی کوئی حد نہیں ہے، اور میں جب دیتا ہوں تو میرے دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ خود سکھا رہا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے الہ العالمین
اے الہ العالمین مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے میرے رب، وتقبل دعا، وتقبل دعا، میری دعا کو قبول فرما لے۔ عاجز ہے نا، مسکین بنا ہوا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے جتنا بندہ مسکین بنے اللہ اتنا ہی انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اولاد کے لیے بھی دعا کر رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ والدین اگر کسی کے زندہ ہیں تب بھی، اور اگر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اے الہ العالمین میری مغفرت فرما، میرے والدین کی والدین کی مغفرت فرما۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما، ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما، ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں سکھایا ہے کہ تمہیں محبت اپنے والدین سے بھی ہو، تمہیں محبت اپنے بیٹوں سے بھی ہو، تمہیں محبت اہل ایمان سے بھی ہو، تمہیں محبت اہل ایمان سے بھی ہو۔ یوم یقوم الحساب، اس دن کے جب حساب ہونے لگے، یعنی جب ماں اپنے بیٹوں کی نہیں ہوگی، اولاد کی نہیں ہوگی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، اولاد اپنے رشتوں کو بھول جائے گی، دوست دوست کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر میں پڑا ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر میں پڑا ہوگا، ہر بندہ اپنی پریشانی میں، اپنے غم میں، اپنے ہی درد میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ رب فرماتا ہے اس دن کے لیے دنیا میں اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو، اپنے تمام کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ربنا تقبل دعا، اے الہ العالمین میری دعا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ التجا ہے جو ہماری بنیاد ہے مرنے والوں کے لیے بھی دعا کرنے کی، زندوں کے لیے بھی دعا کرنے کی، اپنے مسلمان کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنے کی۔ بخاری اور بہت ساری دوسری احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ بندے کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پہ میرے رب کی بڑی رحمتیں ہیں، میری امت پہ میرے رب کی بڑی رحمتیں ہیں۔ جب وہ مرتے ہیں، جب ان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، قبروں میں جاتے ہیں، بعض لوگ گناہگار ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں نکالے گا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے، ان کے قریبی عزیزوں نے، ان کی نیک اولاد نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہوگی۔ ان کا ذاتی عمل منقطع ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے بعد اپنے ساتھ پیار کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہوں گے۔ جتنے لوگ کسی سے پیار کرتے ہوں گے قبر میں اس پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش نچھاور ہوگی۔ دنیا میں آپ جس وقت رہتے ہیں تو پیار کرنے والے لوگ چھوڑ کے جائیں، محبت کرنے والے لوگ چھوڑ کے جائیں، دوست چھوڑ کے جائیں، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، ہر ایک کے درد میں، ہر ایک کے دکھ میں، ہر ایک کی پریشانی میں، دنیا میں دوسروں کے لیے زندگی بسر کرنے والے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں دنیا والوں کو بھی رلاتا چھوڑتے ہیں۔ زمین کے وہ حصے جن پہ وہ چلتا تھا وہ بھی روتے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے جن پہ وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی روتے ہیں، آسمان کے وہ حصے جن کے نیچے نیچے وہ رہتا تھا وہ بھی روتے ہیں، درخت بھی روتے ہیں، دیواریں بھی روتی ہیں۔ جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے پوچھتے ہیں آج یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے، یا الہ العالمین ٹھیک ہے یہ بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر سے گزرتا تھا، ہمارے قریب سے گزرتا تھا، جب یہ ہمارے کناروں سے گزرتا تھا تو ہر وقت یہ تیرا ذکر کرتا رہتا تھا، تیرے ذکر سے اس کے دل کی دھڑکنیں معمور تھیں، تیرے ذکر سے اس کی زبان تر تھی، یہ تیرے ذکر سے لبریز رہتا تھا۔ یا الہ العالمین، یا رب ذوالجلال، یا منان، یہ بندہ اتنا اچھا تھا، اللہ فرماتا ہے تم اس کے اچھا ہونے کی گواہی دیتے ہو، میں رب اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کی مغفرت بھی کرتا ہوں، اسے جنت میں بھی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے۔ تو جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو دنیا سے جانے کے بعد پیچھے لوگ شکرانے کے نفل نہ پڑھیں، دنیا سے جانے کے بعد لوگ میٹھے چاولوں کی دیگیں پکا کے تقسیم کرنے والے نہ ہوں، پیچھے لوگ یہ نہ کہیں شکر ہے دنیا سے گیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے تنگ کرنے والا بنا کے رکھیں گے دنیا والے بد دعا دیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی بد دعاؤں کو سنے گا، ان کی گواہی کو سنے گا۔ کیا ہوگا؟ برعکس عمل ہوگا، پہلے گناہوں پہ پردہ تھا، اب اللہ پاک نیکیوں کو محو فرما دے گا، گناہ سامنے آ جائیں گے اور ان لوگوں کی برائیاں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کی فریادیں فلک کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ بندہ ڈوب جائے گا گناہوں میں، بوجھ میں، وہ بندہ پھر کس کام کا؟ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ تنگ ہوں، لوگ پریشان ہوں، شکر ہے گیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا انسان تھا، اللہ اسے لمبی زندگی دیتا، یہ ہمارے لیے باعث سکون تھا، یہ ہمارے لیے باعث رحمت تھا، یہ ہمیں جناب بالکل اس نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی ہے، اس نے ہمیں برائیوں سے بچایا ہے، اس نے ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا ہے، یہ مشکلات میں، غموں میں، پریشانیوں میں ہمیں کام آتا تھا، دکھ میں ہمارے دکھ کو تقسیم کرتا تھا، ہماری پریشانی کو اپنے اوپر لے لیتا تھا، مشکل وقت میں اس سے جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہماری مدد کیا کرتا تھا۔ رحمت، یہ رحمت، بعض لوگ اپنے دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب آپ اور ہم مر جاتے ہیں
مسند امام احمد کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کوئی عمل کرتے ہو وہ عمل اچھا ہوتا ہے تب بھی، برا ہوتا ہے تب بھی، تمہارے اعمال تمہارے کام تمہارے مردوں کو پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوں تو تمہارے قریبی رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے نہ ہوں تو وہ تمہارے لیے اس جہاں میں اللہ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خیر کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ مذہب سمجھ نہیں آیا، مجھے یہ مذہب سمجھ نہیں آیا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، علم نہیں پڑھا، اور چند لوگوں سے بات سن کے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی جس وقت ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں، ایسے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم اچھے اعمال کرتے ہو تب بھی، جب برے اعمال کرتے ہو تب بھی تمہارے اعمال تمہارے مردوں کو پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو وہ اس جہاں میں تمہارے لیے تمہاری ہدایت کی دعا کریں گے۔ اے الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، جیسا کہ تو نے ہمیں ہدایت پہ موت عطا کی ہے، جیسا کہ تو نے ہمیں ایمان پہ موت عطا کی ہے، ہمارا یہ عزیز برے کاموں میں ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمانا، اس وقت تک اسے موت نہ دینا جب تک تو اسے ہدایت نہ دے یا الہ العالمین، موت سے پہلے تو اسے ہدایت دینا، پھر موت بھی اس کی اچھی کرنا، آخرت کی اس کی اچھی کرنا۔ نیک لوگ اثاثہ ہوتے ہیں، نیک لوگ بڑی دولت ہوتے ہیں، نیک لوگ بڑی عزت ہوتے ہیں، نیک لوگ بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، نیک لوگ بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، چاہے وہ پہلے مر جائیں، چاہے وہ بعد میں مریں، چاہے وہ زندہ رہیں، زندگی میں بھی وہ زندوں کے لیے باعث مسرت ہیں، جب وہ مر جائیں تو زندوں کے لیے بھی باعث مسرت ہیں، مردوں کے لیے بھی باعث مسرت ہیں۔ دارمی شریف کی حدیث، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے مردوں میں سے اگر عذاب کسی کو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کے دفن کی وجہ سے 40 قبروں میں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ 40 قبروں میں سے، اب دیکھیں نا، ادھر بھی ادھر بھی اللہ کی رحمت کا باعث، ادھر بھی خوشی کا باعث، ادھر بھی انقلاب کا باعث، ادھر بھی وہ انسان جب خوش ہوتا ہے، زمین کے جس حصے پہ چلتا ہے، زمین کے جس حصے پہ نماز پڑھتا ہے، جس زمین کے جس حصے پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پہ فخر کرتا ہے، کہتا ہے آج مجھ پہ کسی اللہ کے نیک بندے نے سجدہ کیا ہے، آج مجھ پہ کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنا مبارک قدم رکھا ہے، آج میرے اوپر کسی ایک اللہ کے نیک بندے نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں، بیٹھا ہے، مجھ پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب کوئی نیک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ روئے زمین پر ہر جگہ پہ، تمام روئے زمین پر ہر جگہ پہ قبریں تیار کر دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اس جہاں اللہ کی طرف سے استقبال ہے، پورے روئے زمین پر قبریں مزین کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں استقبال کے لیے۔ ہر قبر کی یہ خواہش ہوتی ہے، یا اللہ دنیا میں اتنا نیک بندہ جب تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ یہ میرے اندر دفن ہو، یہ میرے اندر دفن ہو۔ پھر وہ دفن ہوتا ہے جہاں پہ ہے جی اس کو تقدیر کہتی ہے، وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو جو نیک انسان ہوتا ہے نا، تو اب دیکھیں اس کے کتنے مزے ہوتے ہیں، کتنی عزتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ دولت کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، ہم لوگ دنیا کی جاہ و حشمت کو، دنیا کی جاہ و جلال کو، دنیا کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے اصل عزت انسان کی اللہ کے ہاں ہے، اصل عزت انسان کی اللہ کے رسول کے ہاں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ دنیا میں ہے، عزت کیا ہے؟ دنیا میں ہے، لیکن دنیا میں عزت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کے نامہ اعمال رک جاتے ہیں، سارے عمل رک جاتے ہیں، سارے عمل رک جاتے ہیں، وہ قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ مغرب میں تو زندہ انسان کی قدر نہیں ہے، دنیا میں بھی، یہاں پر بھی آپ دیکھیں بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے ریٹائرمنٹ کی زندگی آ جاتی ہے۔ کیوں 60 سال کی عمر میں اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں پتہ ہے ہم کو؟ اس لیے کہ 60 سال کی عمر میں بندے کو ایکسپائر سمجھا جاتا ہے۔ ایکسپائر کی انگلش میں اگر ٹرانسلیشن کریں تو آپ جس وقت میسج بھیجتے ہیں کسی کے لیے کہ وہ بندہ جو ہے مر گیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ایکسپائرڈ، 3rd ڈگری لگا، یعنی کہ وہ مر گیا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اب اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، کان جواب دے گئے ہیں، سنوائی جواب دے گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ صحت مند ہو لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جس نے ہمیں اپنے لجپال نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، دین جیسا اچھا مذہب عطا فرمایا، یہاں پہ بزرگوں کا بھی ادب ہے، بچوں کا بھی احترام ہے۔ جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے کتنی شان و شوکت کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے، کتنی شان و شوکت کے ساتھ، شان و شوکت ہے کہ نہیں؟ اتنی برات کے ساتھ چہل پہل نہیں ہوتی جتنی جنازے کے ساتھ رونق ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو نیا، بالکل نیا، جس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا وہ کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے نئی قبر میں احترام کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور اسے بڑی محبت کے ساتھ دفن کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کر کے اس کے بعد بھی اس کے لیے ساری زندگی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کتنا اچھا مذہب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، کون سی حدیث سنا رہا تھا آپ کو؟ بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے قبر میں لٹا کے دفن کر کے لوگ گھروں کو آ جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے قبر کے اندر اس جہاں میں
وہ دیکھتا ہے کہ میرا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے یا الہ العالمین، میرے عمل تو منقطع ہو گئے ہیں، یہ تو نے میرے درجے کیسے بلند فرمائے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے بندے، دنیا میں تیرے کسی عزیز نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے رب نے تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی فخر کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو رب ذوالجلال نے اس جہاں میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں۔ دنیا سے جب جاتا ہے تو کتنی دھوم دھام سے جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے دنیا والوں تم اسے مردہ تصور کرتے ہو، مگر رب نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جب تم دنیا والوں کو تحفے دیتے ہو تو زندوں کو دیتے ہو۔ ارے اس نظام کے تحت جب تم تلاوت قرآن کے ذریعے یا کسی بھی نیک عمل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں وہ تحفہ تم پیش کرتے ہو، رب ذوالجلال تمہارے یہ تحفے تمہارے مردوں کو پیش فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا خادم کا یہ اتنا بڑا انعام آپ دیکھ رہے ہیں، ادنا خادم کی اتنی بڑی شان ہے، مصطفیٰ کی شان کتنی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی ہوگی؟ بندہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ محبت والے لوگ چھوڑیں، جب دنیا سے جائیں تو آپ سے لوگ پیار کر رہے ہوں، آپ سے لوگ محبت کر رہے ہوں، ہیں جی، جب جائیں آخرت میں سفر جاری ہو، پتہ لگے فلاں بندہ مر گیا ہے، وہ تو گیا ہے، دیواریں بھی رونا شروع کر دیں، دیواریں بھی رو رہی ہوں، زمین کے وہ ٹکڑے بھی رو رہے ہوں جہاں پہ اس نے زندگی بسر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے وہ کنارے جن کے نیچے وہ چلتا ہے وہ بھی روتے ہیں، زمین کے جس حصے پہ وہ چلتا ہے وہ بھی روتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں دیواریں بھی روتی ہیں، بندے بھی روتے ہیں، بندہ چلا گیا ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں زمین کے ان ٹکڑوں کی طرف اے میری مخلوق، اے آسمان کے کناروں کیوں رو رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین آج ایک ایسا بندہ دنیا سے اٹھ گیا ہے جو ہمارے کناروں پہ چلتا تھا تو تیرا ذکر کرتا رہتا تھا۔ تو دنیا سے جائیں محبتیں کر کے جائیں، محبتیں تقسیم کر کے جائیں، پیار تقسیم کر کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ میٹھے چاولوں کی دیگیں تقسیم نہ کریں، لوگ کہیں شکر ہے شر سے بچ گئے ہم، شکر ہے فوت ہو گیا، ایسے بندے کو اذیت ملتی ہے قبر میں، دنیا میں جس نے اپنے دوستوں کو مسلمان بھائیوں کو دکھ دیے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں یہ امام طبرانی نے روایت کی ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام دیلمی نے اس کو روایت کیا ہے، بہت ساری دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنیں اور ایمان تازہ کریں، اور جس نے آج تک، میں تو کہتا ہوں ہر روز اپنے مرنے والوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، ہر روز اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اس حدیث کو سنیں گے، جو سنے گا انشاءاللہ آج کے بعد وہ ہر نماز میں اور ہر رات شام کو ہر صبح اپنے مرنے والوں کے لیے ضرور دعا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کو بخشش عطا ہوگی، ان کے لیے قبر فراخ ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مریں گے تو ہم نے چونکہ دوسروں کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ چیز القاء فرما دے گا کہ وہ دنیا میں دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے، تم اس کے لیے دعا کرو، ہیں جی، اس کے لیے دعا کرو۔ نبی کریم رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ، بعض لوگ جب مرتے ہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ قبر میں عالم برزخ میں بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، بڑے اضطراب میں ہوتے ہیں، بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں پریشانی دیکھی آپ نے؟
100 گنا زیادہ قبر میں پریشانی ہوتی ہے. دنیا کی تکلیف دیکھی ہے آپ نے, قبر میں یعنی کہ برزخ کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی مشکل گھاٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھاٹی میں ہمیں اپنا فضل نصیب فرمائے, اب اس کا فضل ہی ہو. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اپنے گناہوں کے بوجھ میں, تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, عذاب میں ہوتا ہے, اضطراب میں ہوتا ہے. بار بار پلٹ کے دنیا کی طرف دیکھتا ہے, دنیا والوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کاش کوئی میرے پچھلوں میں سے دعا کے لیے میرے لیے ہاتھ اٹھا دے, اس کی دعا کی برکت سے رب ذوالجلال مجھے یہاں پہ تکلیف سے نجات عطا فرما دے. بار 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 وہ دنیا. اب دیکھیں ہم میں سے کئی دوست ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کریں. پوچھتے ہیں یہ ختم شریف کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حدیث سنے, میں نے 4 کتابوں کا حوالہ دیا ہے, امام دہلوی کا حوالہ بھی دیا. تو رحمت, یہ صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث نہیں ہے, کمزور حدیث نہیں ہے, یہ صحیح الاسانید حدیثیں سنا رہا ہوں, پکی بات یہاں پہ کر رہا ہوں. تحقیق کر کے اپنا عقیدہ بنائیں, اپنے مرنے والوں سے پیار کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کوشش, وہ کیا کرتا ہے, خیال کرتا ہے, بار بار اس کی نگاہیں دنیا والوں کی طرف اٹھتی ہیں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پیچھے دوستوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہوں. دنیا میں میرے دوست بھی ہیں, میرے گھر والے بھی ہیں, میری والدہ بھی ہے, میرا والد بھی ہے, میری اولاد بھی ہے, میرے پڑوسی بھی ہیں, میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی ہیں, میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں, کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن دنیا بڑی بے وفا ہے, دنیا بڑی بے وفا ہے. دنیا میں تو ہمارے ساتھ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, مر جائیں تو بھول جاتے ہیں. میرے دوستو قرآن بھی یہی کہتا ہے, حدیث بھی یہی کہتی ہے, دین بھی یہی کہتا ہے, وفاداری بھی یہی کہتی ہے, مسلمانی بھی یہی کہتی ہے. دنیا میں جب تم کسی کے ساتھ دوستی کرو اس کو اس نیت کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھو, اس کا کرائٹیریا یہ بناؤ یہ دنیا میں بھی میرا دوست ہے, قبر میں بھی میرا دوست ہوگا, معاشر کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اس دوست کو میرے ساتھ جنت میں نہ بھیجے. ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بار بار وہ دنیا کی طرف, دنیا والوں کی طرف دیکھتا ہے, کاش کوئی پچھلوں میں سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے, میرے لیے درود پڑھ لے, میرے لیے استغفار کر لے, میرے لیے قرآن پڑھ لے. کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دے. اب حدیث کا دوسرا حصہ, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ تحفہ عطا فرماتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ مچل جاتی ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ مچل جاتی ہے, مچل جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہوتا ہے, واپس پلٹتا ہے اپنے پڑوسیوں کے پاس, خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو نا دنیا میں میرے پچھلوں میں سے فلاں بندے نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں برزخ میں مجھے تکلیفوں سے نجات عطا فرما دی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم دنیا میں تو کسی سے پیار کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اے کاش جس کے جتنے دوست ہیں ان دوستوں کے لیے خدا اسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرو, تمہارے تحفے تمہارے مردوں کو قبروں میں پیش کیے جائیں گے. میرے پاس بات کم ہے ورنہ اس کے اوپر مزید میں بات کرتا, لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر اجازت ہو. اگر ایک عام بندہ قبر میں لیٹ کے اپنے زندہ لوگوں کو جانتا ہے, ہائے ہائے ہائے,
آقا کا ادنا نوکر، آقا کا ادنا غلام، آقا کا ادنا امتی، مصطفیٰ نے اپنی زبان حال سے آئے ہائے اس امتی کی شان یہ بیان فرمائی ہے۔ قبر میں لیٹا ہوتا ہے، منتظر رہتا ہے، کاش میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے آئے ہائے اسے قبر میں دعا پہنچتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کس نے دعا کی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ خوشی مچل جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ ادنا سے ادنا امتی کا یہ عالم ہے، آئے ہائے ادنا سے ادنا امتی کا یہ عالم ہے، آئے ادنا سے ادنا امتی کا یہ عالم ہے۔ تو جب مصطفیٰ پہ کوئی درود پڑھتا ہوگا تو مصطفیٰ کے چہرے پہ کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ ذرا درود شریف ایک دفعہ پڑھ دیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حاضرین ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، طبرانی، امام طبرانی نے اسے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ عربی کے الفاظ بھی سناؤں تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے، مزہ کیف آ جائے آپ کو، ہیں جی۔ میں ویسے اردو بھی سنا سکتا تھا لیکن یہ چونکہ وقت میرے پاس کم تھا، مجھے زبانی یہ الفاظ یاد نہیں ہوئے، تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے الفاظ بھی سناتا ہوں، ذرا سنیں آپ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من اہل بیت یموت منہم، آئے ہائے ہائے، جب اہل خانہ میں سے کوئی اپنے فوت شدہ عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے اس ثواب کا تحفہ، آئے ہائے، آپ تصور کریں نا، تصور کریں آپ کہ جب آپ مرنے والوں کے لیے تحفہ پیش کرتے ہیں، کس طرح پیش کرتے ہیں؟ شادی کے جو گفٹ آپ پیش کرتے ہیں، پیک کرو، اوپر ٹیگ لگاؤ، یہ کرو، اچھی سونی پیکنگ کری، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ آپ اپنی محبت زندوں کے پاس پیش کرتے ہیں، کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس سے آپ کو پیار ہے، تو آپ ادھر سے اپنے پیاروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ، ایصال کا ثواب ان کو جب جاتا ہے تو آپ تو پیش کر دیتے ہیں، وہ آپ کے منہ سے جب نکلتا ہے یا اللہ قبول فرما تو فضا میں نور بن جاتا ہے، اور اس کو اللہ کس اہتمام سے مردے تک پیش فرماتا ہے، اوئے ہوئے، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کا انداز دیکھیں، قربان جائے مصطفیٰ کی امت پہ، مصطفیٰ کی عطا پہ، اللہ کی عطا پہ کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سنیں ذرا، آئے ہائے، کہتے ہیں إِلَّا أَهْدَهَا إِلَيْهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى طَبَقٍ مِّن نُّورٍ ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارا تحفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی طبق میں رکھتے ہیں، ایسے نہیں پیش ہوتا، کون پیش کرتے ہیں؟ سنیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ پتہ ہے ہم کو؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے صحابی ہیں، تورات کے حافظ ہیں، انجیل کے حافظ ہیں، زبور کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، سدرۃ المنتہا کے سجادہ نشین ہیں، کل کائنات کے فرشتوں کا استاد رب ذوالجلال نے ان کو بنایا ہے۔ عام فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے ڈیوٹی دیتا رہا۔ آقا کے امتی کی بھی یہ شان ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں ایصال ثواب کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس کا اہتمام ایسے نہیں ہوگا۔ جب
اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جبرائیل تحفہ لے کے جائے گا، حضور کی امتی تک پہنچائے گا۔ اب سنیں، اہداہا الیہ جبرائیل علیہ السلام علی طبقن، وہ نہیں ہوتی تشت، تشت ہوتا ہے نا جس میں چائے پیالیاں رکھ کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجمع جسے آپ کہتے ہیں، نور کا بنا ہوتا ہے، اس میں وہ ثواب رکھ کر حضرت جبرائیل السلام لے جاتے ہیں۔ علی طبق من نور ثم یقف علی شفیر قبر، اے کیا بات ہے، میں کہتا ہوں جس کی قبر پہ جبرائیل کے قدم لگ گئے وہ تو بخشا ہی گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آقا کے اس امتی کی قبر کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ قبر لمی کے، اے گہری قبر میں لیٹنے والے، اے گہری قبر والے، حاضی ہدیتن اہدہا الیکا اہلکا، یہ ثواب کا تحفہ تیرے لیے تیرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا ہے، تیرے لیے کیا بھیجا ہے؟ تحفہ بھیجا ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اسے قبول کر، وہ شخص اسے قبول کر لیتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے، اس کے پڑوسیوں میں سے جن کو اس قسم کا تحفہ نہ ملا ہو وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اپنے مردوں کو پریشان مت کریں، اپنے مردوں کو پریشان نہ کریں۔ میں پھر یہی کہوں گا، اگر آقا کے ایک ادنا امتی کو اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے جاتا ہے، دعا کا تحفہ لے کے جاتا ہے، ثواب کا تحفہ لے کے جاتا ہے، تو اتنے اہتمام سے وہ ثواب اس کی قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب کوئی مصطفیٰ کا امتی محبت سے، پیار سے، بڑی عشق اور جنون کی کیفیت میں گم ہو کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، اگر میں بات کروں علامہ فقری کی، اگر علامہ فقری کی زبان اختیار کروں، وہ کہتے ہیں جب میں درود پڑھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میں یوں محسوس کرتا ہوں میں مصطفیٰ کے نورانی قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جب وہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کی درود والی اس عظیم بات کو، اس عظیم عمل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کس اہتمام سے پہنچائے گا۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں سارے۔ وعلیٰ علیکہ وسلم۔ ایک حدیث سناؤں گا، لیکن اس حدیث کو میں نے کہا سبحان اللہ تو انہوں نے کہا سیکھو، میں نے کبھی نہیں کہا، آج کہوں گا۔ اپنے آپ کو بذوق بنائیں۔ کوئی مقرر میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے سبحان اللہ آخونا آخونا، او بھئی وہ بولتا ہے آپ ہی بولیں، سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں حدیث سناؤں گا تو فلک شگاف قسم کی سبحان اللہ کہنی ہے جی۔ حدیث چھوڑی سنا کے پھر اجازت جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ زمین میں درود پڑھتا ہے، عرش پر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ دوسرے فرشتے انہیں کہہ رہے ہیں زمین پر مصطفیٰ کے کسی امتی نے یہ درود پڑھا ہے۔ درود بھی پڑھا کریں اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، اور اپنے مردوں کے لیے دعا کیا کریں، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا